ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ہمارے گاؤں کی ایک بزرگ خاتون ہر نوبیاتہ لڑکی کو ایک اونی چادر تحفے میں دیتی تھی۔ یہ ہمارے گاؤں کی روایت تھی۔ جس بھی لڑکی کی شادی ہوتی وہ دوسرے دن ان بزرگ کے گھر جاتی اور ان کے ہاتھ کا بنا میٹھا کھا کر اور خاص مشروب پی کر ان سے تحفہ لے کر آتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رسم کس نے شروع کی تھی اور کیوں، مگر اب گاؤں کی ہر شادی میں یہ ضرور دہرائی جاتی تھی، مگر صرف تب جب شادی گاؤں کے ہی لڑکے لڑکی کی بیچ ہوتی تھی۔ اگر لڑکی کو گاؤں سے باہر بھی آیا جاتا تھا تو یہ رسم نہیں کی جاتی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر ہی بڑی ہوئی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا اس بارے میں جاننے کا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میری بہن کی جب شادی ہوئی تھی ادھر سگے تایا زاد کے ساتھ، تو تب بہن بھی ان خاتون کے پاس گئی تھیں، مگر وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ تقریباً 1 ہفتہ کافی بیمار رہیں اور اس کے بعد اس کی اچانک ہی موت ہو گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے ایک طبی موت کہہ رہے تھے، مگر میرا دماغ کھٹک گیا تھا، کیونکہ اس بزرگ خاتون کے پاس جانے سے پہلے تک بہن بالکل ہی ٹھیک تھی، مگر جیسے ہی وہاں سے واپس آئی اس کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے اس خدشے کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایسا کروں گی تو لوگ مجھے ہی غلط کہیں گے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اپنی بہن کی اس اچانک موت کو بھول گئی تھی۔ ایک دن ہمارے گاؤں کے چودھری کے گھر دعوت تھی۔ ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کی خوشی میں انہوں نے پورے گاؤں کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت پر بلایا تھا۔ چودھری عام اور روایتی چودھریوں کی طرح ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ گاؤں والوں کی بے حد مدد کرتے تھے اور کافی ترقیاتی کام بھی کرواتے تھے، تب ہی سب کو بے حد پسند کرتے تھے۔ میں عام طور پر دعوتوں میں جاتی نہیں تھی، مجھے رش سے سخت الجھن ہوتی تھی، مگر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس دعوت میں ضرور جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ گاؤں کی بزرگ خاتون بھی یہاں ضرور آئیں گی۔ میں ان پر نظر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے میں ہی بہت ہی چالاک اور ہوشیار لگتی تھیں۔ کبھی کبھی تو ان کی آنکھوں سے خوف بھی آتا تھا۔ وہ اتنے عجیب طریقے سے گھورتی تھیں کہ گویا بندے کو کچا ہی چبا جائیں گی۔ خیر، میں اس دن دعوت پر گئی تو دیکھا کہ ایک عورت چھپ کر انہیں کچھ پیسے دے رہی تھی۔ ہر عورت سے ہی کچھ نہ کچھ وہ راز و نیاز کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا پتہ تو ضرور کروں گی۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی زبیدہ تھی۔ وہ میرے بچپن کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ ہمارے گھروں کی دیوار سے دیوار جڑی ہوئی تھی۔ بچپن میں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے لیے دروازے کے بجائے اسی دیوار کا استعمال کرتے تھے۔ چھوٹی سی تو دیوار تھی، بآسانی کود کر دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ اس بات پر کئی بار ہمیں اپنی اماؤں سے ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی۔ اب بھی دن کے وقت ہم دونوں دیوار سے لٹکے ایک دوسرے سے راز و نیاز کرتے نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی ایک دوسرے سے کھانے بنانے کی ترکیبوں پر بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے تھے، تو کبھی رسالوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا تھا۔ اس نے بس میٹرک ہی کیا تھا، پڑھنے کی شوقین نہیں تھی وہ۔ میٹرک بھی بس مر مر کر ہی کیا تھا، حالانکہ اس کی اماں کو بہت شوق تھا کہ وہ پڑھے لکھے، مگر وہ پڑھائی میں زیرو تھی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، تو گھر والوں کی لاڈلی بھی تھی۔ میں نے اپنی بہن کی موت کے بعد اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کو صرف اسی سے شیئر کیا تھا، کیونکہ میں اس پر بے حد بھروسہ کرتی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ اس سب میں میرا بے حد ساتھ دے گی۔ آج کل ہم دونوں پہاڑی کے پیچھے والے مکانوں میں رہنے والی ایک عورت کے ہاں سلائی کڑھائی سیکھنے جاتی تھیں۔ ہم معمول کی طرح آج بھی وہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے کچھ مسافروں کو دیکھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی یہاں کے نہیں لگ رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے گھروں میں تھے یا کام پر۔ ہم دونوں اسی وقت سلائی والی کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ہمیں روک لیا۔ وہ تذبذب کا شکار تھے، انہیں راستہ پوچھنا تھا۔ 2 عورتیں اور ایک نوجوان تھا۔ کافی سلجھی ہوئی فیملی لگ رہی تھی، بس لڑکی تھوڑی ماڈرن دکھ رہی تھی۔ خیر، ان خاتون نے ہم سے راستہ پوچھا اور بتایا کہ وہ یہاں کسی سے ملنے آئی ہیں۔ وہ جن کا گھر پوچھ رہی تھیں وہ سامنے والی لائن میں ہی تھا۔ میں نے اور زبیدہ نے انہیں وہاں تک چھوڑا اور اپنے راستے چل دیے۔ تھوڑا آگے پہنچ کر زبیدہ بولی، کیا تم نے نوٹ کیا وہ لڑکا تمہیں کیسے دیکھ رہا تھا؟
اس کے شوخ لہجے میں کی گئی اس بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی میں نے اس نوجوان پر کوئی دھیان دیا تھا۔ مگر زبیدہ پورا راستہ بار بار یہی بات کرتی ہوئی گئی۔ اس کے بار بار بولنے پر مجھے لگا کہ میرا دماغ اس کی اس بار بار کہی گئی بات کے حصار میں اٹک کر رہ گیا ہے گویا۔ تب ہی کچھ لمحے کے لیے میں نے تصور کر کے دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ یہ احساس ہی کتنا خوشگوار ہے۔ اگلے دن پھر ہمارا ان سے ٹاکرا ہو گیا، مگر اس بار وہ دونوں عورتیں ساتھ نہیں تھیں، بلکہ صرف نوجوان تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا مجھے زبیدہ کی بات یاد آنے لگی۔ ہوا یوں تھا کہ اس دن اماں نے مجھے کچھ چادریں دیں اور کہا کہ یہ اپنی خالہ کے ہاں دے کر آ جاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہ لے کر خرامہ خرامہ خالہ کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک سے وہ لڑکا میرے سامنے آ گیا۔ ایک پل کو تو میں سہم کر رہ گئی تھی، مگر جب میں نے اس کے پیچھے دیکھا تو میرے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا، کیونکہ اس کے پیچھے رامو چاچا کی گائے لگی ہوئی تھی اور پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ بیچارہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، مگر گائیں صاحبہ تھی کہ ان کے پیچھے دم دبا کر بھاگ رہی تھیں۔ خیر پہ بڑی مشکل سے گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے قابو کیا تو اس نوجوان کی جان خلاصی ہوئی۔ میں اب تک کھڑی ہنس رہی تھی، تب ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ یک ٹک مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں اتنی وارفتگی تھی کہ میں ایک دم چپ ساکن کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ یوں بے ساختگی میں مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس دن بڑی مشکل سے وہاں سے ہٹی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ گویا کسی نے میرے پاؤں زمین میں جکڑ دیے ہوں۔ خیر وہ لوگ کچھ دن تک وہیں رہے۔ زبیدہ کو میں نے اس بارے میں بتایا تو وہ مجھے چھیڑنے لگی اور بولی کہ وہ شہری لڑکا تم پر فدا ہو گیا ہے۔ ان کے کوئی دور کے رشتہ دار یہاں رہتے تھے، یہ انہی سے ملنے آئے تھے۔ میں صبح سویرے اٹھتی تھی، آج بھی معمول کی طرح اٹھ کر صفائی وغیرہ سے فارغ ہوئی تو اماں نے چادر وغیرہ اوڑھی اور مجھ سے بولی۔ اماں نے مجھے کہا، ہانیہ تم جلدی سے ہانڈی روٹی تیار کر لینا، میں ذرا تمہاری خالہ کے ہاں سے ہو آؤں، اس نے بلاوا بھیجا تھا، اسے کوئی کام ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے اماں۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے پورے گھر کی اچھے سے صفائی کی تھی اور پھر سبزی بنانے لگی تھی۔ چولہے کے آگے بیٹھ کر میں مکمل پسینے میں بھیگ گئی تھی، گرمی شدید ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی روٹیاں بنائیں اور پھر نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ابا آئے تو انہیں کھانا لگا کر دیا، وہ کھا کر لیٹ گئے۔ میں اندر آ کر اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ ابھی کل ہی تو ابا نے شہر جا کر مجھے BA کی کتابیں لا کر دی تھیں۔ میں پرائیویٹ امتحانوں کی تیاری کرنے کا سوچ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے گاؤں میں تو اب آگے پڑھائی کا سلسلہ تھا نہیں، تو مجھے ایسے ہی امتحان دینے تھے۔ دادی کو میری کتابوں سے سخت چڑ تھی، وہ کہتی تھیں کہ گھرداری پر توجہ دو، اور یہ سب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہی روایتی باتیں۔ ایسا نہیں تھا کہ دادی کوئی سخت گیر عورت تھی، بلکہ وہ اپنے سارے پوتے پوتیوں سے بے حد پیار کرتی تھیں۔ آج کل چچا کے ہاں ٹھہرنے گئی ہوئی تھی۔ اماں شام کے قریب واپس آئیں تو ابا سے کچھ بات کرنے لگی، پھر مجھے بلایا اور بولی، بیٹا دیکھ تیری اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اور ہم تجھے تیرے گھر کا کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہاں شہر سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے تجھ سے راستہ بھی پوچھا تھا۔ اس فیملی کو تو ان کی بیٹے کے لیے بھاگ گئی ہے، تیری خالہ کی دوست کے ہی مہمان تھے وہ، اسی واسطے اس نے مجھے بلایا تھا۔ وہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو کیا کہتی ہے؟ اماں کے آخر میں میری رضامندی پوچھنے پر میں نے سر جھکا لیا اور کہا جیسی تیری مرضی اور ابا کی مرضی ہے اماں۔ یہ کہہ کر میں شرما کر اندر چلی گئی تو کالی آنکھیں بے ساختہ ہی میرے ذہن کے پردے پر آ کے ٹھہر سی گئیں۔ کچھ دن بعد اندیا ملتے ہی وہ رشتہ لے آئیں۔ چھوٹی سی فیملی تھی، لڑکے کی بہن تھوڑی ماڈرن سی تھی۔ بہرحال خاندان والوں کے مشورے کے بعد اماں لوگوں نے ہاں کر دی۔ وہ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اماں ابا نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ ابھی شادی کی تاریخ طے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ابا کی اچانک موت ہو گئی۔ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ انہیں دماغ کا کینسر تھا جس کا علم بر وقت نہ ہو سکا۔ اس حادثے نے بہت اثر ڈالا مجھ پر۔ شادی اپنے وقت پر ہوئی، سادگی سے رخصت ہو کر شہر آ گئی۔ سسرال والے بہت اچھے تھے،
خاص طور سے ہم سفر بہت اچھا اور خیال کرنے والا ملا تھا۔ بس نند، جس کا نام فرا تھا، کچھ عجیب تھی۔ گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے تھے اس کی سب گھر والوں سے۔ ہر وقت اپنے روم میں رہتی، کوئی کام نہ کرتی۔ ساس بیچاری میری مدد کرواتی تھی، وہ خود شوگر کی مریضہ تھی، مگر بیٹی ان کی بے حد پریشان کرتی تھی انہیں۔ وہ شادی کی بات کرتی تو ہتے سے اکھڑ جاتی۔ بس شاپنگ اور گھومنا پھرنا، یہی اس کی زندگی تھی۔ میری شادی کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ میں گاؤں بھی اماں سے ملنے جاتی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ گاؤں میں سب ان کا خیال رکھتے تھے، مگر مجھے پھر بھی ان کی فکر رہتی تھی۔ ایک دن میری ساس نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہا کہ ہانیہ، آج فرا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس کے ابو کے دوست ہیں، وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لا رہے ہیں۔ کافی عرصے سے وہ لوگ ملک سے باہر تھے، مگر اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کی شادی کے لیے وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، تمہیں فرا کا تو پتہ ہی ہے نا، تو تم اسے تھوڑا سمجھا دو، پہلے سے ہی ان کے آنے پر اچھے سے برتاؤ کرے، اور ایسا کچھ مت کرے جس سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ میں تو اس لڑکی کے لیے بے حد پریشان رہتی ہوں، میری تو کوئی بات نہیں سنتی ہے۔ اس کی خالہ نے اسے خواہ ہی سر پر چڑھائے رکھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اسے وہاں بھیج دیا تھا۔ جب سے وہاں سے آئی ہے یہی سب کرتی ہے۔ تم جاؤ، جا کر اس سے بات کرو اور نرمی سے سمجھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات مان لے، اور کوشش کرو کہ اسے کچن میں اپنے ساتھ کھانے کی تیاریوں میں بھی لگاؤ۔ وہ لوگ کھانے کے وقت ہی آئیں گے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ دونوں فیملیز اچھے سے وقت گزار کر ایک دوسرے کے بارے میں جان لیں، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہو۔ بس اس کے فرض سے سب کو دوش ہو جاؤں میں، بہت ٹینشن رہتی ہے اس کی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئیں، اور میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ نند کو جا کر کیسے یہ سب بتاؤں اور کیسے سمجھاؤں، کیونکہ وہ ہر وقت اتنے غصے میں رہتی تھی کہ مجھے اس سے مخاطب کرتے بھی ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کب اسے کیا بات بری لگ جائے اور وہ مجھ پر چلا اٹھے، اپنا غصہ نکال دے۔ مگر اب ساس نے کہا تو مجبوری تھی، بات تو کرنی ہی تھی۔ میں ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ آدھی ترچھی صوفے پر الٹی لیٹی پاؤں جھلا رہی تھی۔ ایک طرف اس کا میک اپ کھلا پڑا اور خود وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے ہینڈ فری کانوں میں ٹھونسے مسکرا رہی تھی۔ میں نے سارے پھیلاوے پر ایک نظر ڈالی اور پھر ہلکا سا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے بیزاری سے ایک کان سے ہینڈ فری نکالا اور بولی، ہاں بھابھی بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، فرا، وہ آج تم اگر فری ہو تو کیا ہم کچھ کھانا وغیرہ بنا لیں؟ میں نے امید افزا نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ناک بھون چڑھاتے ہوئے بولی، نہیں، میں اس وقت مووی دیکھ رہی ہوں، اور ویسے بھی میں کچن کے کام نہیں کرتی، میری سکن خراب ہوتی ہے۔ میں نے اس کے بیزار لہجے کو نظر انداز کیا اور ہمت باندھ کر کہا کہ دیکھو فرا، آج تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تمہارے ابو کے جاننے والے ہیں۔ امی چاہتی ہیں کہ تم اچھے سے رہو ان کے سامنے۔ دیکھو، وہ تمہارے لیے بہت پریشان رہتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولی، تم سب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا ایک بار میں؟ نہیں کرنی مجھے شادی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اگر اتنی ہی بوجھ بن گئی ہوں تو بول دو، میں خالہ کے ہاں واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی کر کے کسی غلامی کرنے کا، اور آپ جاؤ، میں امی کو خود جواب دے دوں گی۔ میں تو اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ شادی کتنا خوبصورت رشتہ ہے اور یہ اسے غلامی کہہ رہی تھی۔ خیر، اس دن گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا میری ساس اور نند کے بیچ، اور اس جھگڑے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نند نے اپنی خالہ کو کال کر کے ان کے ڈرائیور کو بھیجنے کو کہا اور اپنا بیگ پیک کر کے چلی گئی۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ نہ تو ساس کی بہن ان کی کوئی بات سنتی تھی، نہ ہی ان کی بیٹی، بلکہ اسے اس حد تک بگاڑنے میں ان کی بہن کا ہی ہاتھ تھا۔ انہوں نے اسے پڑھنے کے لیے جب بھیجا تو یونیورسٹی دور ہونے کی وجہ سے روز روز آنے جانے میں مسئلہ ہوتا تھا، جس پر نند کی خالہ نے کہا کہ فرا ہمارے ہاں رہ لے۔ سب بخوشی مان گئے کہ سگی خالہ کے پاس رہے گی۔ ہاسٹل میں رہنے کی نسبت ایک بہت اچھا آپشن تھا، تو سب مان گئے اس لیے، مگر کسی کو کیا پتہ تھا کہ یہ آپشن ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ خالہ خود تو بے حد کھلے ڈھلے ماحول کی عادت تھی۔ ان کی شادی ایک امیر بزنس مین سے ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسی سوسائٹی میں موو کرتی تھیں جہاں پر اس طرح کی باتوں کو فیشن اور شخصی آزادی مانا جاتا تھا، اور یہی سب انہوں نے فرا کے ہاں قیام کے دوران اسے بھی خوب سکھا دی تھی۔
وہ اسے لے کر پارٹیز اور کلبز میں جاتی تھیں۔ میری شادی کے شروع کے دنوں میں فرح کے کافی افیئرز کی خبریں بھی آتی تھیں، تبھی اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا، اور اس میں ایک بڑا ہاتھ اس کا خود بھی تھا۔ اس کی خالہ کی دوستوں نے اس کے دماغ میں یہ سوچ ڈال دی تھی کہ شادی انسان کی شخصیت چھین لیتی ہے اور یہ ایک طرح کا بوجھ ہوتی ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ یہی سب باتیں وہ اکثر اوقات گھر پر بھی کرتی تھی اور اپنی دوستوں کو بھی یہی سب سکھاتی تھی۔ ایک میری ساس تھیں جو اسے سمجھا کر تھک گئی تھیں، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بے حد تھک گئی ہیں اس کی اس روش سے۔ انہوں نے پیار اور ڈانٹ ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر وہ کہاں سنتی تھی۔ اب بھی گھر چھوڑ کر گئے اسے 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ میرے شوہر بہت غصے میں تھے۔ اسے فون کر کے واپس آنے کو بھی کہا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اب وہ یہیں رہے گی۔ انہی ٹینشن زدہ دنوں میں ایک خبر بہار بن کر ہماری زندگی میں آئی، میں ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر گھر میں چھائی اداسی کی فضا مگدر ہو گئی۔ ساس نے سب محلے والوں میں مٹھائی بانٹی۔ جو بھی عورت گھر آتی باتوں ہی باتوں میں ساس سے فرح کے رشتے اور شادی کی بابت پوچھتی، حالانکہ سب کو ساری بات پتہ تھی، مگر پھر بھی وہی چسکے لینے کی عادت، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہنا، اشارے کنایوں میں زخموں پر نمک چھڑکنا۔ پتہ نہیں لوگوں کو یہ سب کر کے چین سکون کیوں ملتا ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک شام وہ خود ہی واپس آ گئی تھی۔ اس کی خالہ خود چھوڑ گئیں، یہ کہہ کر کہ اب اسے خود ہی سنبھالو۔ اب وہ ہاتھ سے نکل رہی تھی تو وہ بھی منہ موڑ گئیں۔ مجبوراً ہی صحیح وہ یہاں رہنے لگ گئی۔ موڈ ہوتا تو بات کرتی، نہ نہیں۔ ایک دن شام کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا موبائل بجا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو زبیدہ کی کال تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری اماں کی طبیعت اچانک بے حد خراب ہو گئی ہے، انہیں شہر کے ہسپتال لا رہے ہیں۔ میں نے فوراً شوہر اور ساس کو بتایا۔ ہم اسی وقت ہسپتال کے لیے نکل گئے، مگر جب تک ہم پہنچے اماں گزر چکی تھیں۔ اماں ابا دونوں کی یوں بے در پہ جانے کا دکھ بہت بڑا تھا۔ ہم جنازہ لے کر گاؤں چلے گئے۔ ساس تو جنازے کے چوتھے دن شہر واپس چلی گئی، مگر میں نے شوہر کے ساتھ 1 ہفتہ وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں جو اس عرصے میں اس بزرگ خاتون کو بھول گئی تھی، اب پھر میرے دماغ میں وہی چکرانے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو ان کے بارے میں بتایا تو انہوں نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن اس خاتون پر نظر رکھی گئی تو پتہ چلا کہ وہ گاؤں سے دور ایک پیر کے پاس جاتی ہے اور ہر نئی بیاتہ دلہن کے بال لے جا کر اسے دیتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر پھر زبیدہ نے مجھے سمجھایا کہ گاؤں میں اکثر عورتیں یہ سب حرکتیں کرواتی تھیں۔ کسی کو اپنی بہو پسند نہیں تھی تو کسی کو ساس، کسی کو نند سے بیر تھا تو کسی کو بھابھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ سب ہی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی تھیں اور پیر سے جھوٹے تعویذ اور جادو ٹونے کرواتی تھیں، اور ان سب میں ان کی مدد کرتی تھی یہ عورت۔ روایت اور رسم کے نام پر دلہن کے بال یا اس کے استعمال شدہ کپڑوں کو جادو کے لیے بھیجتی تھی، اور جب اونی چادر دیتی تو اس میں تعویذ بندے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو حد کر دیتی تھی۔ دلہن کو کچھ ایسے مشروب پلاتی کہ اس کی اولاد نہ ہو پائے اور شوہر طلاق دے دے۔ میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا اس نے، مگر اس دن اس سے دوا میں کچھ غلط مکس ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری بہن کی جان چلی گئی تھی۔ یہ سب باتیں پتہ لگنے کے بعد میں اور میرے شوہر گاؤں کے چودھری کے پاس گئے اور انہیں سب بتایا، جس پر انہوں نے اس عورت اور ڈھونگی پیر کو پولیس کے ہاتھوں پکڑوایا۔ تب سب گھر والوں کو ان کے کرتوت پتہ چل گئے۔ سب کچھ دن وہاں رک کر واپس آ گئے۔ کچھ دن سے نند کا رویہ عجیب ہو گیا تھا۔ اب وہ زیادہ بولتی نہیں تھی۔ ساس نے دوبارہ اس کی شادی کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ایک رشتہ آیا تو ساس نے اسے بہت زور دے کر منا لیا۔ رشتہ پکا ہو گیا۔ وہ کافی بدلی لگ رہی تھی۔ اب شادی کے بارے میں اچھی باتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بے حد بدل گئی ہے۔ وہ نماز پڑھنے لگ گئی تھی۔ اس کی شادی طے ہوئی تو اس نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا ارادہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں بے حد رو رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی۔ 2 دن پہلے سب گھر والوں سے بھی اس نے اپنی ہر بدتمیزی کی معافی مانگی تھی اور سب نے معاف کر دیا تھا۔ اب بھی وہ رو رہی تھی کہ ایک دم بے جان سی ہو کر ایک طرف کو گر گئی۔ میں بھاگ کر ساس کو بلا لائی۔ کچھ دیر بعد اس کو ڈاکٹرز نے ڈیڈ کہہ دیا تھا۔ اس کو غسل کے لیے لے جایا گیا۔ میں اور ساس ساتھ گئے تھے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس کے جسم پر عجیب سا پھوڑا نکلا ہوا ہے۔ ایسا کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ ہم سب کے منہ سے توبہ کے الفاظ نکلے۔
مگر ایک بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو سدھار کر اللہ سے سچی توبہ کر لی تھی۔ سجدے میں اس کی جان نکلی تھی۔ ہم بس اس کے لیے دعا کر سکتے تھے اور اب وہی کرتے تھے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جنہیں ہم سب سے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ان کی نہ جانے کون سی ادا پسند آ جاتی ہے کہ رب ان کی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ توفیق تو ہر ایک کو ملتی ہے، مگر کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ انسان پر منحصر ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔